مستند معتمد علماء ذوی الاحترام، شعراء اسلام، نقیب جلسہ، آل رسول، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام على سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلى آلہ واصحابہ المدارعین فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دل بدل سکتے ہیں یارو، جذبات بدل سکتے ہیں۔ دل بدل سکتے ہیں یارو، جذبات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں، اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور اہل علم سے اس شعر پہ توجہ چاہوں، ہے یہی آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ ہے یہی آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ بھی کہیے میرے ساتھ، ہے یہی آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اور پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے پہچان نہیں سکتے خدا کیا ہے۔ اور ہے علم دین لازوال بے مثال خزانہ۔ حضرات محترم، اے بھائی جیلا بھائی باہر کھڑائے چن، جدی تمہا کوئی دقت نہیں ہوئی، جدی تمہار پانا مورچے تو اسے نے بٹھے جاؤ، انہیں والا سائیڈ لے لو، کوئی دقت نہیں ہے۔ بس تھوڑی دیر یہ ناطق آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرے گا۔ اگر آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں پیش کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ ہے علم دین لازوال بے مثال خزانہ، ہے علم دین لازوال بے مثال خزانہ، گر نہ ہوگا علم دین تو روئے گا زمانہ۔ لیس الجمال باسواب تزیننا، ان الجمال جمال العلم والادب۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ حضرات محترم، میں صرف اور صرف آج کا یہ بے تحاشا مجمع علماء کرام کی ایک لمبی جماعت
طالبان علوم نبویہ کی ایک لمبی صف کو دیکھ کر کے میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے۔ یقیناً اسٹیج ہمارا ساتھ ہے اور اس طرح سے علماء کرام کا کھچا کچ بھرا رہنا یقیناً ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں اسی لیے اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہوں۔ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کیے ہوئے آئیے انتہائی خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا کے مقیم سید حسنین کے نانا جان نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا خوبصورت تحفہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے توجہ سے اس کا ترجمہ سنیے اور اختصار کے ساتھ اسی ٹاپک پہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فرمائش ہے حضرت علامہ مولانا تمیز الدین صاحب قبلہ نے یہ حکم دیا کہ اصلاح معاشرہ پہ بات ہونی چاہیے۔ یقیناً میں بھی اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اہل علم اور علم کی فضیلت و اہمیت پر کئی مقام پر ذکر فرمایا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالی تم میں ان کے جن کے سینے میں ایمان کی دولت ہے اور جن کے سینے میں علم کی دولت ہے اور جن کے سینے میں ایمان کی دولت ہے اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ میں آسان لہجے میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تم میں جن کے سینے میں ایمان کی دولت ہے اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے گا اور جن کے سینے میں علم مصطفیٰ کی دولت ہے اللہ ان کے بھی درجے کو بلند فرمائے گا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا ہے تو رب تبارک و تعالی ایمان کی وجہ سے اس کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ اگر کوئی علم والا ہے تو رب تبارک و تعالی علم کی وجہ سے اس کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، پروردگار عالم نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یقیناً ہم ایمان والے ہیں، یقیناً ہم علم کی دولت سے مالا مال ہیں، علم کی دولت ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ایمان کی دولت کی وجہ سے رب تبارک و تعالی ہمارے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ لیکن کوئی ایک ایسا انسان ہو جو صرف علم والا ہو، جو صرف ایمان والا ہو، علم والا نہ ہو، تو وہ انسان ایمان کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ والا ہوگا، اللہ ایمان کی وجہ سے اس کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ مگر ساتھ ساتھ ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ مومن اپنے سینے میں علم کی بھی دولت رکھتا ہے، اگر کوئی اہل ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ علم کی دولت بھی اپنے سینے میں رکھتا ہے، یہ علماء کی لمبی جماعت ہے، سب اہل ایمان ہیں، سب کے سینے میں ایمان کی دولت ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے ایمان کی وجہ سے رب نے ان کے درجے کو بلند فرمایا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ان علماء کے سینے میں علم کی بھی دولت ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ علماء ایمان کی وجہ سے بھی بلند ہے اور علم کی وجہ سے بھی بلند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بہت خوب۔ یہ علماء ایمان کی وجہ سے بھی بلند درجے والے ہیں اور علم کی وجہ سے بھی بلند درجے والے ہیں۔ مگر وہ انسان جو فقط ایمان والا ہے تو ایمان کی وجہ سے تو بلندی درجات پر فائز ہوگا، لیکن ایک اعتبار سے وہ بلندی درجات پر فائز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے پاس صرف ایمان کی دولت ہے، علم کی دولت نہیں ہے۔ مگر قرآن فرماتا ہے تم میں ان کے درجے کو اللہ بلند فرمائے گا جو ایمان کی دولت رکھتا ہے،
ہے، ایمان کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہو گیا، اور ساتھ ساتھ وہ انسان جو علم کی دولت رکھتا ہے اللہ ان کے بھی درجے کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ ایک دوسری آیت کریمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ رب تبارک و تعالی علم کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، جو جا رہے ہیں انہیں جانے دیا جائے، انہیں روکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آج کل پورے حالات ایسے ہو چکے ہیں، آج پورے ماحول معاشرے میں یہی حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، ہم نے صرف اور صرف جلسہ اور عرس اس چیز کا نام سمجھ لیا ہے کہ منہاری دکانوں میں بھیڑ لگانا۔ ہم نے صرف جلسہ اور عرس کو میلہ اور ٹھیلا سمجھ لیا ہے۔ ہم نے جلسے اور عرس کے مقاصد کو فوت کر دیا ہے۔ ہم نے جلسے اور عرس کے مقاصد کو سمجھا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے علاقے میں بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوا کرتی ہیں، لیکن یقیناً ان جلسوں سے ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے، اور جو انسان مقصد کو بھلا دیتا ہے وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا صرف منہاری دکانوں میں میلہ لگانا؟ کیا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قرآن پاک میں کئی جگہ علم کی فضیلت اور علم والوں کی فضیلت کو بیان کرتا ہوا ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کیجئے۔ رب اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کیجئے، یعنی اے میرے مصطفیٰ آپ میری بارگاہ میں دعا کیجئے پروردگار عالم مولا کریم میرے علم میں اضافہ فرما، یا اللہ مجھے علم کی زیادتی عطا فرما۔ ذرا غور تو کریں، رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو کسی اور دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا اے میرے مصطفیٰ تم عبادت کی زیادتی طلب کرو، رب نے یہ نہیں فرمایا اے میرے مصطفیٰ تم ریاضت کی زیادتی طلب کرو، رب نے یہ نہیں فرمایا اے میرے مصطفیٰ تم نوافل کی زیادتی طلب کرو، رب نے یہ نہیں فرمایا اے میرے مصطفیٰ تم تہجد کی زیادتی طلب کرو، رب نے یہ نہیں فرمایا اے میرے مصطفیٰ تم صدقات و خیرات کی زیادتی طلب کرو، مگر رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کو علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ علم کا۔ سبحان اللہ، بہت حق ہے، بے شک۔ دوسری جگہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، رب فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ تم فرماؤ کیا جاننے والے اور انجان دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم یہ ہو رہا ہے رب اپنے بندوں کو پیغام دیتا ہے او میرے بندوں سنو سنو، میرے بندوں میں کچھ علم والے ہوں گے، کچھ غیر علم والے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے سینے میں علم کی دولت نہیں ہوگی، مگر کچھ ایسے ہوں گے جن کے سینے میں علم کی دولت ہوگی۔ سنو میرے ان بندوں میں علم والا اور غیر علم والا برابر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شمار آیتیں کریمہ ہے قرآن پاک میں۔ آئیے حدیث پاک کی طرف رخ کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کا مطلب کیا ہے؟ وارث کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کے باپ کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا میں زندہ ہیں، آپ اپنے باپ کی دولت کے وارث ہیں۔ مطلب یہ ہے آپ کے باپ نے جتنی چیزیں چھوڑی ہیں ان ساری چیزوں کے آپ مالک، ساری چیزوں کے آپ حقدار ہیں۔ لیکن نبی فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا علماء کو نبی نے دولت کے وارث بنایا ہے؟ کیا علماء نبی کی دولت کے وارث ہیں؟ نہیں مسلمانوں، علماء انبیاء کی دولت کے وارث نہیں ہے۔ انبیاء کسی
को दिरहम और दीनार के वारिस नहीं बनाते, बल्कि ये उलमा अंबिया के इल्म के वारिस है। आखिरी पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद हो चुकी है। अब कोई नया नबी नहीं आएगा, अब कोई नबी आने वाला नहीं है, मगर नबियों के उन काम को, उन अहकामात को जो अंबिया लोगों तक पहुंचाया करते थे, रब के उन पैगामात को, मुस्तफा जाने रहमत के उन पैगामात को अगर लोगों तक कोई पहुंचाने वाला है तो वो कोई और नहीं, उलमाए करम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अबुल कलाम साहब क़िबला। ये उलमाए किराम ही रब के पैगामात को लोगों तक पहुंचाएंगे। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत ने उलमा को अंबिया का वारिस बताया है। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में बेशुमार फजीलतें हैं उलमा के ताल्लुक से। मैं एक दो हदीस आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। मेरे मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी। नबी फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। नबी फरमाते हैं, मन साफ़हा आलिमन फ़कअन्नमा साफ़हनी। जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। नबी फरमाते हैं, मन जालसा आलिमन फ़कअन्नमा जालसनी। जिसने किसी आलिम की मजलिस में बैठा, आका फरमाते हैं गोया वो मेरी मजलिस में बैठा। और तवज्जो करीब करो, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। आका फरमाते हैं, मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का इल्म अता फरमाता है। भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का इल्म अता फरमाता है। मालूम ही हो रहा है इन उलमाए किराम से रब ने भलाई का इरादा फरमाया है, तभी तो इन्हें इल्म की दौलत से माला माल फरमाया है। जिससे रब भलाई का इरादा फरमाता है वही इल्म की दौलत से माला माल होता है। मुसलमानों, आज पूरे इलाके के हालात क्या है आप अपनी निगाहों नजरों से देख रहे हैं। आलिम जा रहा है, लोग कहते हैं ये ज़कात खुट्टा चुलिया छे, ज़कात खुट्टा चुलिया छे। तालिब इल्म जा रहा है, लोग कहते हैं ये देखिए चंदाखोर जा रहा है। मुसलमानों गौर करो, सबसे बड़ा ज़कात खोर वो है जो कह रहा है, जो कह रहा है वो सबसे बड़ा ज़कात खोर है। कैसे नहीं है आप पूछिए, कैसे नहीं है आप गौर कीजिए। आपके एक बीघा में कितनी चाय पत्ती एक सीजन में है, आपने कितना निकाला है भाई? आपने धान कितना हासिल किया, कितना निकाला? आपने अनानस कितना हासिल किया, कितना निकाला? आपने गेहूं और मकई कितना हासिल किया, कितना निकाला? खुद खाते हो उलमा को ज़कात करनी होगी। हालात के हिसाब से आज बिल्कुल जो है गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीनन हालात ऐसे हो चुके हैं मुसलमानों, अल्लाहु अकबर। इस लॉकडाउन में उलमाए किराम की जिंदगी कैसे गुजर रही है ये उलमा जानते हैं। जो आपके खेत में काम करने की सकत नहीं रखते हैं या आपके खेत में काम करने की ताकत नहीं रखते हैं, इन्होंने 10 साल का जमाना दाल रोटी खा करके फकत ऐसी दाल से जिस दाल को आपने कभी देखा नहीं होगा उस दाल और ऐसे चावल से जिंदगी गुजारा किया है। आप इनकी कदर बेशक बेशक बहुत ये उलमा ही है। जब ये उलमा उठ जाएंगे कयामत आ जाएगी, उलमा उठ जाएंगे कयामत आ जाएगी। इसलिए कि इल्म उठा लिया जाएगा कयामत से पहले पहले। यकीनन ये 2020 का साल, जब से कोरोना वायरस की वबा आई है, जब से लॉकडाउन हुआ है, बेशुमार बड़े बड़े उलमाए किराम चले गए। ऐसा लग रहा है कि कयामत करीब है। इसलिए कि कयामत आने से पहले इल्म उठा लिया जाएगा, उलमा उठा लिए जाएंगे। उलमा नहीं रहेंगे कयामत कायम हो जाएगी। आज लोग यहाँ इतने बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद है पूरे इलाके के, किसी को ख्याल नहीं। सोच रहा हो इला तो गोटला हमार बोस्तीर मौलवी, इला तो गोटला हमार घुरेर की इला होबे यार तो सुन सीखे। मुसलमानों गौर करो, जिस शायर को आपने 25,000 दे करके बुलाया है, चंद घंटे के लिए आया, फ्लाइट से सफर करके आया, बागडोगरा से आपने रिसीव किया, फिर बागडोगरा में उसको ऐसी गाड़ी से छोड़ा। ये उलमा क्या इस इज्जत के लायक नहीं है? आपने 25,000 दे करके एक शायर को बुलाया, आपने 30,000 दे करके एक मुकर्रिर को बुलाया, 1 घंटे की तकरीर किया। उसे क्या मालूम है कि कौन सी बातें इलाके के लिए, उसे तो पता नहीं है। वो तो सिर्फ ऐसी तकरीर करते हैं जिस तकरीर में नारा लगे, जिस तकरीर में सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो, ताकि दूसरी मर्तबा फिर दावत मिले।
حق ہے حق ہے اسی مقصد سے ان کا آنا ہوتا ہے. یقیناً آپ نے انہیں 30,000 دیا، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے گاؤں کا ایک امام ہے، آپ کے مدرسے کا ایک مدرس ہے جو آپ کو، آپ کے بچے کو روزانہ صبح و شام کلمہ سکھاتے ہیں، روزانہ صبح و شام بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاتے ہیں، آپ کے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، آپ کے باپ کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، آپ کے باپ کے تیجا اور چہلم میں شرکت کرتے ہیں، آپ کے بھائی کے 10ویں اور 20ویں میں شرکت کرتے ہیں، آپ کے بھائی اور باپ کے چہلم میں شرکت کرتے ہیں، برسی میں شرکت کرتے ہیں. آپ نے انہیں جلسے میں 40,000 دے کر کے بلا لیا، اپنے باپ کے چہلم میں 40,000 والے کو بلانے کی طاقت کیوں نہیں ہوتی؟ بے شک حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے. اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت. علماء اہل سنت علماء اہل سنت غریب نواز کانفرنس مفتی ابوالکلام صاحب قبلہ. ناراض مت ہوئیے گا، حقیقت بات بول رہا ہوں. حق ہے حق ہے 40,000 مقرر، 40,000 والے مقرر کو، 40,000 والے شاعر کو جلسے میں تو بلایا، مگر باپ کے چہلم میں کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے کہ پیسہ اپنی جیب سے دینا پڑے گا. یہ 40,000 جو ہم نے جلسے والے کو دیا ہے، یہ تو لوگوں کا وصول کر کے دیا ہے بھائی. اس میں کیا بات ہے؟ لوگوں کی جیب سے نکال کے دیا ہے، بائک روک کے دیا ہے، گاڑیاں روک کے دیا ہے، جگہ جگہ پہ چوک پہ لوگوں کو اٹکا کے دیا ہے. ہمارے ان نوجوان بھائیوں کی 1 مہینے تک چندہ کرتے کرتے ان کی چپلیں کھسک گئی، ان کی گاڑیاں پنچر ہو گئی. کئی مہینے تک لگاتار 1-1.5 مہینے تک پیسے وصول کیا، اور چند گھنٹے میں آپ نے ان پیسے کو ضائع کر دیا. یقیناً آپ علاقے کے علماء کی قدر کرنے کی کوشش کیجئے. یہی علماء ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دے. جی بے شک بہت بہت ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والے یہ علماء ہے. اگر آپ کے باپ کے چہلم میں مولانا تمیز الدین صاحب نہ جائیں تو تیسرے دن انسان کہتا ہے حضرت میرے باپ کا انتقال ہوا، آپ جنازے میں نہیں آئے تھے. جی بے شک حق ہے. جنازے میں ان کو کہنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے علاقے کے ہیں، ہر وقت آپ کی نظر کے سامنے رہتے ہیں. اور یقیناً ہمارے علاقے کا الحمدللہ یہ ماحول ہے، کہیں بھی کسی کا انتقال ہو علماء کی لمبی جماعت موجود ہوتی ہے، علماء کی شرکت ہوتی ہے. حضرات محترم ہم کس توفیق میں بات کریں، صرف ایک بات سن لیجیے اور بات ختم کر دیتا ہوں. من احان العالم فقد احان العلم، ومن احان العلم فقد احان النبی، ومن احان النبی فقد احان جبریل، ومن احان جبریل فقد احان اللہ، ومن احان اللہ فاحان اللہ یوم القیامہ. حدیث پاک کا ترجمہ سنیے. جس نے کسی عالم کی توہین کی تو اس نے علم کی توہین کی، جس نے علم کی توہین کی اس نے نبی کی توہین کی، جس نے نبی کی توہین کی اس نے جبریل کی توہین کی، اور جس نے جبریل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. اور جو اللہ کی توہین کرے گا قیامت میں اللہ اسے رسوا اور ذلیل کرے گا. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ رضویہ شریف جلد اول ہی میں فرماتے ہیں، جس نے کسی بغیر وجہ کے کسی عالم سے بغض اور عداوت رکھا تو مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کفر بک جائے. اللہ اکبر. کفر کا خوف ہے. اگر کسی عالم سے بغیر وجہ شریک آپ نے بغض اور عداوت رکھا تو مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کفر بک جائے، اور اگر مرنے سے پہلے ایمان. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت پیر طریقت رہبر شریعت سید سخاوت علی صاحب قبلہ. اس لیے علاقے کے علماء کی قدر و قیمت کو اپنی آنکھوں میں بٹھائیے اور ان علماء کی قدر و قیمت کو خاص طور سے جاننے کی کوشش کیجیے. سبحان اللہ. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت تشریف لے کے آئیں. سبحان اللہ. ہے یہ عالم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.